اس ڈرامہ سیریل کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ کچھ اس طرح دیکھیں گے کہ چند وزراء اور دوسرے لوگ سلطان عبدالحمید ثانی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ وہاں تشریف لے آتا ہے اور اپنے تخت پر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد وزراء پرچم بوسی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی سلطنت اور اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں ایک شخص آ کر دروازے پر دستخط دیتا ہے اور سامنے سے ایک عورت نکلتی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جناب ہرزن سے ملنا ہے، تو عورت کہتی ہے بولیے میں ان کی اہلیہ ہوں، تو وہ کہتا ہے میں جناب ہرزن سے مل سکتا ہوں، تو وہ عورت کہتی ہے وہ کئی دنوں سے کہیں گئے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، تو وہ شخص اچھا کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بابا میں نے اپنے خواب کی طرف قدم بڑھایا ہے، وہ صرف میرا خواب نہیں بلکہ پوری یہودی قوم کا خواب ہے، ان سب کی اپنی زمین ہوگی اور وہ یروشلم کی سرسبز زمین کے خود مالک ہوں گے اور دریائے نیل کے مالک ہوں گے اور مسیح دوبارہ نمودار ہوں گے اور سلیمان آستانہ دوبارہ تعمیر کریں گے، اور میں نے ایک ایسا جال بچھایا ہے، سلطان جس ٹرین سے مکہ مدینہ جا رہے ہیں اسی ٹرین سے یہودی اپنی سرزمین پر پہنچیں گے اور میرے لوگ جلد ہی ٹرین کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ کاش کہ آپ میرے ساتھ چلتے، آپ کو اپنے بیٹے پر اعتماد ہوتا کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اور یہ سب باتیں سن کر وہ بوڑھا شخص اس کے منہ پر تھوک دیتا ہے اور کہتا ہے کئی بار تمہاری ماں کے اور میرے درمیان جھگڑا ہوا، میں جانتا تھا کہ تیرے جیسا کافر کبھی میری اولاد نہیں ہو سکتا۔ اور آگے سے وہ شخص کہتا ہے کافر آپ ہیں، آپ نے ہمارے اصولوں کو چھوڑا اور اپنے ہی خدا سے غداری کی۔ تو بوڑھا شخص کہتا ہے میں نہیں مانتا تمہارے خدا کو جو تب بولتا ہے جب تو بولنا چاہتا ہے اور یہودیوں کو ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا سکے، اور میں اس خدا پر یقین رکھتا ہوں جو غفور الرحیم ہے، جو اس پوری کائنات کا مالک ہے اور جو تمہیں والدین کی عزت کرنا سکھاتا ہے اور جو جان لینے سے منع کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے والی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان اپنے کمرے میں کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں اس کا جنرل آ جاتا ہے، دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے اجازت ہو تو اندر آ جاؤں، تو سلطان کہتا ہے اندر آ جائیں، تو وہ سلطان سے کہتا ہے برٹش کمپنی کی طرف سے ایک ٹیلی گرام آیا ہے، وہ آپ کے حکم کے مطابق کام کرنے کو تیار ہیں اور اس پر آپ کچھ کاغذات پر حضور کے دستخط چاہیے۔ اور سلطان کہتا ہے تصور کرے جنرل ایک مسلمان سرایوں سے ٹرین پکڑ کر مکہ اور مدینہ کا سفر طے کرے گا اور ان مقدس مقامات کی زیارت کا شرف حاصل کرے گا۔ گھوڑوں سے جس سفر میں 6 ماہ لگتے تھے اب صرف 1 ہفتہ، یہی ہمارا خواب ہے اور سارے مسلمان آسانی سے جنت کا دیدار کر سکیں گے۔ اور جنرل آمین کہتا ہے اور وہاں سے سلطان کے دستخط کروانے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سین میں سلطان کے محل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں سلطان کے لیے دسترخوان بچھایا جا رہا ہوتا ہے اور وہاں پر سلطان آتا ہے اور سب کو صبح بخیر کہتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے عبدالقادر نہیں آیا، اتنے میں عبدالقادر آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ نے ایک اور اخبار پر پابندی لگا دی، آخر ان اخبارات میں کیا ہے؟ تو ملکہ شہزادے سے کہتی ہے کہ شہزادے آپ جانتے بھی ہیں کہ ان اخبارات کی حمایت کون کرتا ہے؟ تو آگے سے شہزادہ کہتا ہے مجھے جاننا ہی نہیں امی حضور، شاید وہ لوگ جو ہمارے سلطان سے اتفاق نہیں رکھتے۔ تو سلطان کہتا ہے سنیں انقلابی شہزادے، مسئلہ یہ نہیں کہ وہ ہمیں نشانہ کیوں بنا رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ملک اور ہماری خلافت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور سلطان اخبار اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ خبر پڑھی ہے آپ نے شہزادے کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے مذہب کو ماننے کے لیے آزاد ہیں زیر سایہ برطانوی حکومت، اور یہ دیکھے ساتھ تصویر بھی لگی ہے، یہاں تک کہ جہل سے جہل مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ مسجد میں جوتے پہن کر داخل نہیں ہوتے، اور کہتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قوم اس فرضی تصویر سے گمراہ ہو۔ اور اس کے بعد اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان کچھ کاغذات کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے جناب جن کاغذات پر آپ نے دستخط کیے تھے وہ ہم نے برٹش سرکار کو پہنچوا دیے ہیں اور سنیہ سلطان آپ سے ملاقات کی خواہش مند
کے لیے دعاگو رہتے ہیں تاکہ ہم سکون میں رہ سکیں۔ میں آپ کو ایک درخواست پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تو سلطان کہتا ہے عرض کرے۔ تو وہ کہتی ہے جنرل محمود نے جب سے سرکاری ملازمت ترک کی ہے تو وہ بیزاری کے عالم میں رہتا ہے اور وہ آپ سے ایک مشن کا طلبگار ہے۔ ہمیں لگتا ہے شاید یہ ریلوے کا مدعا ہے۔ آج کل وہ مزاحیوں کو تشکیل بھی دیتے ہیں اور رسالے پڑھ رہے ہیں۔ آخر یہ امریکہ اور یورپ میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور سلطان کہتا ہے کیا وہ یہی ہیں؟ تو کہتی ہے جی ہاں۔ تو سلطان جنرل تحسین سے کہتا ہے جنرل محمود کو بلائیں، اور سنیہ سلطان کو کہتا ہے آپ یہاں سے باہر چلی جائیں، ہم